جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے تو زندگی نہ جانے کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب دیتا ہے مجھے دینے والا، ساتھ سے اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے۔ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. انتہائی قابل قدر لائق صد احترام سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین و آسمان کو بنایا، تخلیق کی ابتدا میں زمین کو پانی کے اوپر بچھایا، والارض فرشناها فنعم الماہدون. اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کو بچھانے کے بعد پوری کائنات کی زمین پر ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جس کو آج بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور پوری کائنات کی سرزمین سے اس کو مقام اور رفعت نصیب کی. پھر اس قبلہ کو محور اور مرکز بنا کر مسلمانوں کی عبادات کے لیے مساجد کا حکم دیا، اور کوئی بھی مسجد جب دنیا میں تعمیر ہوتی ہے تو اس کا رخ قبلہ رخ ہوتا ہے. بالفاظ دیگر کائنات کی ساری مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے مخلوق کی جس چیز کی نسبت اپنی طرف کر لی، اس نسبت کی وجہ سے اس کا مقام اور بلند ہو گیا. وہ چیزیں جن کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، ان میں سے ایک بہت پیاری جگہ مسجد بھی ہے. مسجد کو اسلام کے اندر جو مقام حاصل ہے اور مسجد بنانے کے جو مقاصد ہیں، اس کے اہداف ہیں، اور مسجد میں رہتے ہوئے ایک مسلمان دین و دنیا کی سربلندی کس طرح حاصل کر سکتا ہے، آج کے اس خطبے میں ہم انہی باتوں کے متعلق گفتگو کریں گے. مسجد الموضع
الذي يسجد فيه، وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جائے اس کو مسجد کہتے ہیں۔ ویسے عربی زبان میں مسجد بھی بولا جاتا ہے اور مسجد بھی بولا جاتا ہے۔ مسجد اس وقت کہتے ہیں ان اريد به المكان المخصوص المعد للصلوات الخمس، وہ احاطہ، وہ باؤنڈری، وہ چار دیواری، وہ مخصوص جگہ جو 5 نمازوں کے لیے مقرر کر دی جائے۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ مَوْضِعَ السُّجُودِ أي سجود الجبهة فإنه بالفتح مسجد لا غیر، اور اگر مقصود ہو کہ جہاں انسان کی پیشانی زمین پہ لگتی ہے سجدہ کرتے وقت تو اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے مسجد کہتے ہیں المکان الذي اعد للصلاة فيه على الدوام، وہ جگہ جو مستقل نماز کے لیے تیار کی جائے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ مسجد کی تعریف کی ہمیں کیا ضرورت پڑی؟ ضرورت اس وقت آپ کو پڑے گی کہ آپ نے مسجد میں داخل ہوتے وقت جو دعا پڑھنی ہے وہ کہاں پڑھنی ہے؟ سجدہ کرتے وقت یا مسجد کے دروازے میں داخل ہوتے وقت؟ وہ 4 دیواری جس کو آپ نے مسجد کا نام دے دیا ہے اور جہاں مستقل 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اس احاطے میں قدم رکھتے وقت دایاں قدم رکھا جائے گا اور دعا پڑھی جائے گی، جو دعا امید ہے آپ کو بھی یاد ہوگی۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ لیکن مسلمان فکری دیوالیہ ہو چکے ہیں، آج اس بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مسجد میں پاؤں پہلا کون سا رکھنا ہے، جوتی پہنتے وقت کون سا پاؤں پہلے رکھتے ہیں، اتارتے وقت کون سا پاؤں اتارتے ہیں۔ وَلْيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلُهُمَا تُنْعَلْ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعْ، جوتی پہنتے وقت دایاں پاؤں پہلے پہنتے ہیں اور اتارتے وقت بایاں پاؤں پہلے اتارتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بات یہ کر رہے تھے جس جگہ نماز کے لیے انسان جس جگہ کو خاص کر دیتا ہے اس کو مسجد کہتے ہیں۔ اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، سب سے محبوب قطعہ زمین کے اندر وہ ہے اللہ کے ہاں جس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، اور سب سے برا قطعہ وہ قطعہ ہے زمین کے اندر اللہ کے ہاں جس کو بازار کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من بنا مسجدا للہ یبتغی به وجہ اللہ تعالی بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، جو شخص مسجد بناتا ہے للہ، اللہ کے لیے، ان الفاظ پہ غور کرنا چاہیے، للہ، اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، یبتغی بہ وجہ اللہ، اور مقصود اس کا یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اب ہر شخص سوال کرتا ہوگا دل سے، ایک شخص مسجد بنا ہی نہیں سکتا، جامع مسجد کے لیے اس کے پاس اتنی رقم ہی نہیں ہے، کیا کرے؟ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا صغیرا او کبیرا، کوئی چھوٹی مسجد بنا دے
یا جامع مسجد بنا دے، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اس کا جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ کوئی بڑی مسجد بھی نہیں بنا سکتا، چھوٹی مسجد بنانے کی طاقت نہیں ہے، کیا ثواب سے محروم ہے؟ یا اس کا جنت میں گھر نہیں بن سکتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، ولو قدر مفحص قطا، ایک تیتر، اس کی مادہ جہاں بیٹھ کے انڈا دیتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ کتنی کو جگہ لے گی وہ؟ آج کل کے حساب سے ایک اینٹ کی جگہ ہے۔ فرمایا جو اللہ کے گھر بناتے وقت مسجد کے اندر، اس حدیث کا موجودہ زمانے کے مطابق ترجمہ کیا جائے تو ایک اینٹ بھی مسجد میں لگا دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا جنت میں پورا گھر بنا دیتے ہیں۔ ایک اینٹ۔ تاجر، کل تاجر من وراء تجارتی، ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ مسلمانوں، یہاں تو دو دو مرلے پہ جان نکل جاتی ہے، وہاں ایک اینٹ دی ہے، ابھی مسجد پوری مکمل نہیں ہوئی، لیکن تمہارا گھر پہلے مکمل ہو گیا ہے جنت میں۔ اس لیے یہاں میں کہنا چاہوں گا، اور اگر آج اس بات کو محسوس نہ کریں تو سلف کی اس بات کو بھی یاد رکھنا، وہ دیکھتے تھے کہ کس طریقے سے میں جنت میں اپنا مقام بنا سکتا ہوں۔ جہاں بھی مسجد بن رہی ہوتی کہتے ساری مسجد تو نہیں بنا سکتا، ایک اینٹ سے تو میں اتنا عاری نہیں ہوں، یہ تو دے کے جنت میں محل لے ہی سکتا ہوں نا۔ اور اگر سوچا جائے تو آج کل کے دور کے مطابق 10 روپے کی کیا قیمت ہے؟ اگر انسان مسجد کے اندر 10 روپے بھی جمع کروا دیتا ہے جنت میں تو پورا گھر ہی مل گیا نا۔ لیکن دنیا کی کوئی اسکیم نہیں ہے جس میں 10 روپے پہ آپ کے ساتھ کوئی بات بھی کر لے کہ کل کو تمہیں 2 مرلے کا مکان مل جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی مسجد بن رہی ہو، اس ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور جنت میں مقام لینا ہے، اس میں حصہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ ان تینوں حدیثوں میں جو لفظ للہ کے آئے ہیں، یہاں بھی ایک لمحے کے لیے میں رکنا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت کے لیے الفاظ بولے ہیں، جو مسجد اللہ کے لیے بناتا ہے، کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ کے لیے ہے؟ جب مسجد بنے گی وہاں اپنا نام نہیں لکھے گا، نام مسجد چراغ دین نہیں ہوگا، مسجد نور دین نہیں ہوگا۔ سبب کیا ہے؟ امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن حجر اسقلانی صحیح بخاری کے شرح میں لکھتے ہیں، من بنا مسجدا من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدا من الاخلاص، جو مسجد بناتا ہے اور پھر اپنا نام لکھتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ اس مسجد کی شہرت ہو، وہ اخلاص سے دور ہے۔ اخلاص نہیں تو قبول کیسے ہوگا عمل؟ اس لیے اللہ کے لیے مسجد کا معنی یہ ہے کہ اپنی ذات کو بلند کرنے کے لیے مسجد نہ بنائے، دین کو بلند کرنے کے لیے بنائے۔ اور اس مسجد میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے لیے چونکہ مسجدیں ہیں تو اللہ کے نام کو ہی بلند کرنے کے لیے مسجدیں ہوں، مخلوق کے نام کو بلند کرنے کے لیے مسجد نہ ہو۔ کیسے؟ ناراض تو ہوں گے آپ یہ بات سن کے، مسجد اللہ کی ہے، اللہ اکبر کہنے کی بجائے کسی کے نام کا نعرہ لگانے کا ذوق رکھنے والا سوچے کہ یہ تو اللہ کے نام کے لیے مسجد بنائی گئی تھی، کسی کے بارے میں نعرے لگانے کے لیے تو نہیں بنائی گئی تھی۔ لیکن کاش کہ مسلمان اس بات کو سمجھے کہ یہ جذباتی پہلو تو مسلمانوں کا ہے ہی نہیں کہ بس نعرے لگا کے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ مومن عملاً جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، عمل پیش کرتا ہے معاشرے کے اندر، جس سے معاشرے میں تبدیلی آتی ہے
اللہ ہمیں عمل پیہم پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دنیا میں تو مسجد بناتا ہے، جنت میں اس کا محل تیار کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو اس کے مرنے کے بعد 7 ایسے کام ہیں جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، فوت ہونے کے بعد یہ شخص تو قبر میں پڑا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سبع یجرى للعبد اجرهن وهو في قبره بعد موته، وفات کے بعد یہ قبر میں پہنچ گیا ہے، لیکن 7 چیزوں کا عمل، 7 چیزوں کا اجر پھر بھی اس تک پہنچتا رہتا ہے۔ من علم علما او اجرى نهرا او حفر بئرا او غرس نخلا او بنى مسجدا او ورث مصحفا او ترك ولدا يستغفر له بعد موته، ایک شخص زندگی کے اندر من علم علما، مدرس ہے، معلم ہے، مربی ہے، مزکی ہے، وہ دنیا کو تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم وہ جس کے سیکھنے سے انسان کو اللہ کا تقرب ملتا ہے، وہ تعلیم قرآن و سنت کی تعلیم ہے، اسی سے انسانیت کو تہذیب آتی ہے، اسی سے انسانیت اور حیوانیت میں امتیاز ہوتا ہے، وہ تعلیم قرآن و سنت کی تعلیم ہے۔ سکھانے والا ایک شخص ڈائریکٹلی پڑھا رہا ہے، ایک شخص کتاب لکھ دیتا ہے، ایک شخص کیسٹ ریکارڈ کر دیتا ہے، اس کی بات سن کے علم حاصل کرنے والے جب تک زندہ رہیں گے، جب تک اس کے منہ سے نکلی بات، سمجھائی بات، لکھی بات، ریکارڈ شدہ بات لوگ سنتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، یہ تو قبر میں ہوگا، لیکن وہ ساری کی ساری نیکیاں کرنے والے ان کو بھی پورا اجر ملے گا، اور ان سب کی نیکیاں اکٹھی کر کے اس کے نام اعمال میں بھی ڈپازٹ کی جائیں گی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، فرمایا من علم علما علم علما ونشرہ، جو علم سکھاتا اور اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے۔ ایک شخص خود استاد نہیں ہے، خود نہیں پڑھا سکتا، وہ اسلامی کتب کی پرنٹنگ تو کروا سکتا ہے، وہ کتابیں تو چھپوا سکتا ہے، وہ اسلام کی نشر و اشاعت میں تو حصہ ڈال سکتا ہے۔ اللہ نے ان کو بھی محروم نہیں رکھا جو نہیں پڑھے، پڑھنے والوں کو بھی کہہ دیا، ان پڑھوں کو بھی کہہ دیا کہ پڑھنے والے پڑھا کے اجر لیں گے قبر میں پڑھے، اور جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا پڑھنے والوں کے دستے بازو بن جائیں نشر و اشاعت کے لیے، اللہ ان کو بھی پورا ہی اجر دے دیں گے۔ ولدا صالحا ترکہ، بیٹا جس کی اچھی تربیت کی، قیامت کے دن ہوگا ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک شخص کے کہا جائے گا جنت میں اعلی مقام کی طرف آ جاؤ، کہ یا ربی انا لہذا، یہ میں نے عمل تو کیا ہی نہیں ہے، یہ بلند مقام مجھے کیوں دیا جا رہا ہے؟ جواب ملے گا باستغفار ولدک لک، تو نے اپنا نیک بچہ پیچھے چھوڑا تھا جو تیرے لیے دعا کرتا تھا، آج ان دعاؤں کی وجہ سے یہ بلند مقام تمہیں نصیب ہو گیا ہے۔ اس لیے اولاد کی تربیت کرو۔ ومصحفا ورثہ، آج باپ اور ماں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، پراپرٹی کا جھگڑا ہوتا ہے، بیٹا کہتا ہے میں نے فلاں پلاٹ لینا ہے، بیٹی کہتی ہے فلاں پراپرٹی میرے نام کروائی جائے، لیکن کبھی سنا آپ نے کہ کسی شخص نے یہ بھی کہا ہو لے جاؤ زمینیں جو لینا چاہتے ہو، میرا باپ جو قرآن مجید پڑھا کرتا تھا وہ نسخہ جو ہے میں وراثت میں لینا چاہتا ہوں؟ لیکن یہ نسخہ تو وہی وراثت میں دے گا جس نے قرآن مجید کا نسخہ خریدا اور اپنے گھر میں رکھا۔ ہاں آج رکھا تو ہے گھر میں، لیکن بہت پیارے کپڑے میں بند کر کے رکھا ہے، پڑھنے کے لیے نہیں رکھا۔ اللہ مسلمانوں کو صراط مستقیم نصیب فرمائے اور قرآن مجید سے محبت نصیب فرمائے۔
او مسجدن بنا، یا اس نے مسجد بنا دی، او بیتا لابن السبیل بنا، یا مسافروں کے لیے، دین سیکھنے والوں کے لیے اور دین کے لیے اپنے آپ کو محصور کرنے والوں کے لیے مکان بنا دیا، او نہرن اجرا، یہ مسلمانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پانی بہت بڑی نعمت ہے، ایک گھونٹ پانی مانگے گا قیامت کے دن جہنمی۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء، کچھ پانی کے قطرے ہی ہمیں دے دو، کچھ پانی ہی دے دو۔ جہنمیوں کو جواب یہ ملے گا کہ آج تمہیں پانی نصیب نہیں ہوگا، تم نے یہ ٹھنڈا پانی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اولم نروک بماء البارد، اللہ پوچھیں گے میں نے تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا؟ تم نے اس پانی کی نعمت کو بھی نعمت نہ سمجھا اور خود تو پیتے، پڑوسیوں تک پانی پہنچانے میں بھی بخل کیا۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نہر کھدوا دے، جو کنواں بنوا دے یا پائپس لگا کے مسلمانوں تک پانی پہنچا دے، جب تک اس پانی کو استعمال کرنے والا جو نیکی کرے گا، جو عبادت کرے گا، یہ تو قبر میں پڑا ہوگا، عبادت کرنے والے کو بھی پوری نیکی اور قبر میں پڑنے والے کی بھی پوری نیکی میسر ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غرس نخلا، جو کھجور کا درخت لگاتا ہے، اور مومن کی مثال کھجور کی درخت کی ہے، کھجور کے درخت کی ہر چیز ہی کام آنے والی ہے، مسلمان سارے کا سارا یہ خیر اور بھلائی کا نام ہے۔ اللہ ہمیں یہ وصف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ او صدقۃ اخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته، ساتویں بات وہ صدقہ جو کرتا ہے اللہ کی راہ میں، صحت کی حالت میں اپنے مال سے جو صدقہ کرتا ہے، اس صدقے کی وجہ سے ان الصدقہ تطفئ غضب الرب، سب سے پہلے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، خالق و مالک صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ یأخذ بیمینی، کتنا وہ سعادت مند شخص ہے جس کا مال اللہ کے ہاتھ میں چلا جائے۔ خالق و مالک جو رازق ہے، دینے والا ہے، وہ بندے کے پیش کردہ مال کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے فرماتے ہیں ثم یربی کما یربی احدکم فلوا، اللہ پھر اس کو پالتے ہیں، اس طرح پالتے ہیں جس طرح تم گھوڑی کو پالتے ہو، حتی تکون مثل الجبل، قیامت کا دن ہوگا، ترازو قائم ہوگا، نماز بھی آ رہی ہے، روزہ بھی آ رہا ہے، حج اور زکوٰۃ بھی آ رہی ہے، لیکن ساتھ ایک بہت بڑا پہاڑ آ رہا ہے۔ بندہ کہے گا یہ کیا؟ پہاڑ جب ترازو میں آئے گا بندہ پریشان ہوگا، اللہ یہ کیا؟ جواب ملے گا میرے بندے، مال میں نے دیا تھا، تجھے یقین تھا میں نے دیا تھا، اور میں نے کہا تھا تم ایسا کرو 97.5 روپے خود رکھ لو، چلو 2.5 روپے جو ہے وہ میرے حکم کو مانتے ہوئے میرے مال سے ہی لوگوں تک پہنچا دو۔ تم نے اپنے چہرے پہ سلوٹ نہیں ڈالی تھی، بات جب تیرے پاس پہنچی تو تیرے دونوں ہاتھ حرکت میں آ گئے۔ آج یہ ترازو تو باقی نیکیاں نماز روزے کی شکل میں آ رہی ہیں، یہ بہت بڑا پہاڑ جو تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ تم نے معمولی سا صدقہ کیا تھا، میں نے اس کو پہاڑ بنا دیا ہے۔ کاش مسلمان اس بات کو سمجھے۔ آج ایک امیر باپ بیٹے کو کہتا ہے جاؤ بیٹا جو خریدنا چاہتے ہو خریدو، فکر نہ کرنا، یہ چیک لے جاؤ، اوپن چیک، جتنا چاہتے ہو پر کر لینا اس کو۔ بتاؤ وہ بچہ کبھی بخل کرے گا جس کے باپ نے اوپن چیک دے دیا ہے؟ اور یہ تو باپ ہے، اس کے خزانے تو ختم ہو جانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے انسان اور جن ایک گھاٹی پہ کھڑے ہو جائیں اور جو کچھ ان کے ذہن میں پیدا ہونے والی خواہشیں ہیں سب کی سب پیش کریں،
میں سب کو عطا کر دوں. لا ينقص ذلك من ملکی شیئا، میرے خزانوں میں تو اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا ایک چڑیا جو ہے وہ سمندر سے چونچ میں پانی لیتی ہے، اتنی بھی کمی نہیں ہوگی. تو جب اللہ یہ کہہ رہے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، میرے بندے تم خرچ کرتا جا، میں زندہ ہوں، تیرے مال میں کمی نہیں آنے دوں گا. تو بتاؤ اس شخص کو پھر بخل کرنا چاہیے. ویسے تو محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلی بات تو پوری کائنات کی سچائیاں ایک طرف، اور محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلی سچائی ایک طرف ہے. لیکن فرماتے ہیں ثلاث اقسم علیہن، مسلمانوں میں 3 باتوں پہ قسم اٹھاتا ہوں. ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی قسم، تم دیکھتے ہو کہ مال نکلتا ہے صدقہ دیتے وقت، یہ نکلتا نظر آتا ہے، ڈلتا نظر نہیں آتا. میں قسم اٹھاتا ہوں جو صدقہ کرے گا اس کا مال کم نہیں ہوگا، اس میں اضافہ ہی ہوگا. اللہ ہمیں اس بات پہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد کا مقام بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضة من فرائض اللہ كانت خطوته احداهما تحط خطیئہ والاخرى ترفع درجہ. مسلمان جو گھر سے وضو کرتا ہے، وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، یہ مسجد اتنی پیاری جگہ ہے، اس کی طرف قصد کرنے والا مسجد کی طرف جا رہا ہو، اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس بندے کے بارے میں گواہی دے دو یہ مومن جا رہا ہے. اور فرمایا قدم اس کے 2 ہیں، جب وہ ایک پاؤں اٹھاتا ہے ایک رکھتا ہے، احداهما تحط خطیئہ والاخرى ترفع درجہ، ایک قدم اٹھانے سے گناہ معاف ہوتا ہے اور دوسرا قدم اٹھانے سے درجہ بلند ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. مسلمانوں مال والا تو حج کرتا ہے، مال والا تو عمرہ کرتا ہے، لیکن جو مال سے محروم ہے وہ نیکیوں سے محروم نہیں. وہ باوضو ہو کے مسجد میں آتا ہے، مسجد میں نماز صبح کی پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر بیٹھ کر ذکر کرتا ہے، سورج نکل آتا ہے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے. ان 2 رکعتوں کو اللہ اس انداز سے اس کی قدر کرتے ہیں. فرمایا اس انداز سے فجر کی نماز باجماعت، پھر بیٹھ کر ذکر کیا، 2 رکعتیں پڑھ لی. مال خرچ کرنے والا رکن چھوڑ دے پھر بھی حج نہیں، واجب چھوڑ دے حج ناقص ہے، عمرہ بھی ناقص ہے، رکن چھوڑ دے تو عمرہ بھی نہیں، لیکن یہاں بیٹھا یہ کام جو کر لیتا ہے، نماز اشراق پڑھ لیتا ہے، فرمایا كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. 3 مرتبہ فرمایا اس کو ایک حج اور عمرے مکمل کا اجر نصیب ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں مسجد کا مقام کتنا ہے. من خرج من بیته متطہرا الى صلاة مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم. ایک شخص حج کے ایام میں احرام باندھ کر بیت اللہ کو جا رہا ہے، جتنا اس کو اجر ملتا ہے، فرمایا جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہا ہے فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس کو اجر اتنا ملے گا جتنا یہ احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ من بیتی، من توضأ فی بیتی، جو اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، ثم اتى المسجد، پھر مسجد میں آتا ہے، فهو زائر اللہ، وہ تو اللہ کی مہمان ہے، اللہ کی مہمان نوازی میں ہے، وہ تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آیا ہے، اللہ کی رحمت کی زیارت کرنے آیا ہے.
وحق علی المزور ان یکرم الزائر. آج بندہ اپنی طاقت کے مطابق مہمان نوازی کرتا ہے. حاتم طائی سے کسی نے کہا وقت کا کھانا دیجئے، 10 بوریاں اٹھوا دی. کہا مجھے تو ایک وقت کا کھانا چاہیے تھا. کہا تم نے اپنی طاقت کے مطابق مانگا ہے، میں نے اپنی وسعت کے مطابق تمہیں دیا ہے. ایک شخص اپنی طاقت کے مطابق مہمان نوازی کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو مسجد میں باوضو ہو کے آنے والا ہے یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی اللہ فرمائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتوضأ احد فيحسن وضوءه. ایک شخص وضو کرتا ہے، بڑے اچھے انداز سے وضو کرتا ہے، ويسبغه مکمل وضو کرتا ہے، ثم يأتي المسجد لا يريد الا الصلاة فيه. مسجد میں نماز کی غرض سے آتا ہے. الا تبشبش اللہ كما يتبشبش اہل الغائب بطلعته. ایک ماں کا بیٹا گم ہو جائے، اگر گمشدہ بیٹا مل جائے خوشی کتنی اس کو ہوتی ہے، اور پھر جو اس بیٹے کے بارے میں بتلاتا ہے اس کو انعام کتنا دیتی ہے. جو شخص باوضو ہو کے مسجد میں آتا ہے، جس طرح گمشدہ مل جانے کے بعد لواحقین خوش ہوتے ہیں، یہ تو مخلوق کی خوشی ہے. خالق و مالک اس سے بھی زیادہ خوش ہو کے انعامات اس پہ نازل کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ. رات کے اندھیرے میں صبح کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اندھیرا تو ہے، اب تو اندھیرا بھی نہیں رہا. یہ نمازیں پڑھنے کے لیے جو مسجد میں جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو خوشخبری دے دو دنیا کے اندر اندھیرے میں چل کر مسجد میں جانے والے قیامت کے دن نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، یہ جب قبر سے نکل کے جائے گا اس کے چاروں طرف روشنی ہی روشنی ہوگی، اور آخر کائنات کی سب سے اعلیٰ روشنی جو قیامت کو میسر ہوگی وہ جنت کی روشنی اس کو نصیب ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 ایسے خوش بخت ہیں، بختور ہیں جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا. الامام العادل، عادل بادشاہ، وشاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان جو اپنی جوانی قرآن و سنت کے مطابق گزارتا ہے. ورجل قلبه معلق فی المساجد، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہے، ظہر کی نماز پڑھی ہے، عصر کے انتظار میں ہے کب اذان ہو میں مسجد میں چلا جاؤں. اور چوتھا شخص ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، 2 بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی تعلق بناتے ہیں، اور اگر نافرمانی پہ کوئی اتر آئے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی جدائی ڈالتے ہیں. 5واں شخص ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ایک ایسی عورت جو جاہو جمال والی ہے، صاحبۃ المنصب ہے، برائی کی دعوت دے، لیکن مومن یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. اس انکار کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور فرمایا ورجل صدق بصدقہ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ایک شخص صدقہ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے لیکن خفیہ کرتا ہے، شہرت سے بچتے ہوئے، ریاکاری سے بچتے ہوئے، بلکہ آج کل تو نظر بد سے بچتے ہوئے وہ خفیہ صدقہ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے کرتا ہے، بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا. قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًّا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک شخص اللہ کے خوف میں رو رہا ہے، اکیلا بیٹھا ہے، جنت کا تذکرہ، جہنم اس کو یاد کر کے کہ اللہ مجھے بچا دے،
جنت کی تڑپ پیش کرتا ہے، آنکھوں سے مکھی جتنا آنسو نکال لیتا ہے، یہ آنسو اتنا کھربوں روپے کا ہے جس سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اور اس کو اور اس کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له في الجنة نزلا كلما غدا او راح، جو صبح کو مسجد میں جاتا ہے، شام کو مسجد میں جاتا ہے، دنیا میں بھی 2 وقت کھانا کھانے والوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صبح و شام مسجد میں حاضری لگوانے والا، قیامت کے دن جنت کی نعمتیں تو ہوں گی ہی ہوں گی، لیکن صبح و شام اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے خصوصی مہمان نوازی فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد کی آبادی یہ ہے کہ 5 نمازیں بر وقت پڑھی جائیں، باجماعت پڑھی جائیں۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ مساجد میں سب سے اعلی مسجد مسجد الحرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشد الرحال، مسلمانوں 3 مسجدوں کے علاوہ باقاعدہ قصد کر کر رخت سفر باندھنا ٹھیک نہیں۔ المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الاقصی، ایک بیت اللہ، ایک مسجد نبوی، ایک بیت المقدس۔ فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اس کو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ وصلاۃ فی المسجد الحرام، اور جو بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ، اس کے اندر 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ والصلاۃ فی بیت المقدس ب500 صلاۃ، اور بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے 500 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور قباء مسجد کے بارے میں فرمایا، من تطہر فی بیتی، جو اپنے گھر سے وضو کرے، ثم اتى مسجد قباء، پھر مسجد قباء میں آتا ہے، فصلى فیہ صلاۃ، ایک نماز پڑھ لے، وفی روایت فصلى رکعتین، دوسری روایت میں آتا ہے یہ صرف 2 رکعتیں پڑھ لے، کان لہ کاجر عمرہ، اللہ ان 2 رکعتوں کی وجہ سے اس کو عمرے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر اسلامی حکومت قائم کی، سب سے پہلا کام مسجد بنائی، کہا مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، سامنونی فی حائطکم، قیمت وصول کرو مجھ سے، میں سب سے پہلے اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں۔ قبروں کو اکھاڑ کے، درختوں کو اکھاڑ کے برابر کیا جگہ کو، اور وہاں مسجد تعمیر کی۔ اور صحابہ کرام کی بھی شان دیکھیے، کہا اللہ کے رسول ہم آپ سے قیمت وصول کریں مسجد کی، ہمیں نہیں چاہیے کہ ہمارا بھی جنت میں مقام بن جائے۔ اللہ کے رسول خود مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، صحابہ ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ انداز دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، سب سے پہلا کام مسجد بنائی۔ سبب کیا ہے؟ یہ مرکز ہے، اس سے بڑا مرکز تمہیں دنیا میں نظر نہیں آئے گا۔ مساوات کا، عدل و انصاف کا سب سے بڑا مرکز مسجد ہے۔ کوئی بادشاہ ہے، کوئی رعایا میں سے ہے، ایک ہی صف میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کو بنانے کے مقاصد کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا مقصد اپنی زبان سے بیان کیا، انما ہی لذکر اللہ والصلاۃ وتلاوت القرآن۔ مسلمانوں مسجد بنانے کے 3 بڑے مقصد، نماز کو قائم کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ چوتھا مقصد یہ مہمان نوازی کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابہ متقاربون، صحابی فرماتے ہیں ہم نوجوان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد کے ایک کونے میں ہمیں ٹھہرنے کا حکم دیا. فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 يَوْمًا 20 دن ہم وہاں رہے. دین سیکھنے آئے تھے, دین سمجھنے آئے تھے. جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ہم اداس ہو رہے ہیں اپنے گھر والوں سے, بلایا. فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَقْنَا إِلَىٰ أَهَالِينَا, ایک ایک سے پوچھا بتاؤ بیٹا کہاں سے آئے ہو, تمہارے گھر والے کیا کرتے ہیں. جب دیکھا کہ ان کی اداسی واقعتاً قائم ہے, فرمایا ارجعوا الى اہلیکم, اب گھروں کو لوٹ جاؤ. وعلموہم وامروہم وصلوا کما رأیتمونی اصلی, جو سیکھا ہے گھر والوں کو جا کے سکھاؤ, جو مجھ سے حکم لے چکے ہو وہ حکم جا کے دے دو, اور نماز اس طرح پڑھنا جس طرح 20 دن رہے ہو اور مجھے پڑھتے دیکھتے رہے ہو, اسی انداز سے نماز قائم کرنا. اس لیے مسلمانوں, آج مسلمان مسجد کے مقاصد کو بھول گیا ہے. کوئی مسجد ایسی نہیں, ناراض نہ ہوئیے گا, جس مسجد میں اس بات کا بھی اہتمام مسجد بنانے والا کر لے یا انتظامیہ کر لے کہ مہمان نوازی کے لیے بھی ایک کمرہ, ایک ہال بنایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال مسجد میں بنایا. سب سے بڑا امتیاز اسلام کا یہ امتیاز ہے. کوئی مقروض ہے, کوئی بیمار ہے, کسی کو جرمانہ ہے, کسی کے اوپر چٹی ہے, بیت المال اس کا خرچ کرتا تھا. لیکن بدقسمتی سے آج بیت المال سے مسلمانوں کی مساجد محروم ہیں, اور اگر کوئی سسٹم ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف فرمائے. کیا ریمارکس جاری کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال بحرین سے مال آیا, کہا انصروا فی ھذا المسجد, اس کو مسجد میں بچھا دو, مال کو الگ نہیں رکھو. مسجد میں بچھایا گیا, بکھیر دیا گیا, سب صحابہ کو بلایا گیا, کہا اٹھا لو جتنی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا, ہر شخص نے اپنی ضرورت کے لیے اٹھایا. چچا عباس بھی آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے کہا اللہ کے رسول فإنی فادیت نفسی وفادیت عقیلا, میں تو اپنا فدیہ دے کے چھوٹا ہوں اور عقیل کا بھی فدیہ دیا ہے, میرا حصہ کہاں ہے. کہا آپ بھی اٹھا لو. اپنا کپڑا بچھایا, بہت سارا اس نے اناج ڈالا, اٹھانے لگے, اٹھا نہیں سکے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر بعضهم يرفعه الی, کسی کو کہہ دیجئے مجھے اٹھوا دے. کہا محمد نہ خود اٹھائے گا نہ اٹھوائے گا, ہمت ہے جتنی باقی بھی خود اٹھا کے لے کے گئے ہیں, چچا خود ہی لے جانا پڑے گا. نہ میں چھپا سکتا ہوں نہ چھپوا سکتا ہوں, یہی تو اسلام کا امتیاز ہے. نکالا, جتنا کو اٹھا سکتے تھے اتنا کندھے پہ رکھا اور لے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھیے, فما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسم منها درہم, ایک درہم نہیں بچا, اس وقت تک کھڑے رہے, سب کو تقسیم کیا, مسجد صاف ہو گئی, الحمدللہ کہہ کے اپنے گھر کو لوٹ گئے. مسلمانوں, یہ بیت المال کون بنائے گا؟ یہ ہدف جو صحیح بخاری میں ہے کون پورا کر رہا ہے؟ آج لوگ حرام نہ کھائیں تو کیا کرے, لوگ سود نہ کھائیں تو کیا کریں. مسلمانوں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ جو بیچارہ جس کو کوئی مسئلہ ہے, آپریشن کروانا ہے, 80,000 کی ضرورت ہے, مسلمان 2,000 دینے کے لیے بھی تیار نہیں, اور بیت المال کی حالت یہ ہے قزاقوں کے ہاتھوں میں ہے. مسلمان سسک بر رہا ہے اور ان تک کوئی پانی پہنچانے والا نہیں. ہر مسجد میں بیت المال کا جب تک اہتمام نہیں ہوگا, مسلم معاشرے کا روح اور اس کا سکون واپس نہیں آ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال تو تقسیم کر دیا, لیکن ایک پیغام بھی دے دیا. کہا مسلمانوں سب کچھ اٹھا لیا ہے نا, یہ اللہ کا دیا تھا, یہ تمہارا ہی تھا, یہ میرا نہیں تھا. لیکن یاد رکھنا, للفقر اخشى علیکم, مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم فقیر ہو جاؤ گے, مجھے تو اس بات کا ڈر ہے, ولکنی
اخشى ان تبسط علیکم الدنیا، تم پہ مال وافر اللہ بھیجیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ بجائے کہ تم بیت المال بناؤ اور اس طرح مسلمانوں کی ضرورتیں پوری کرو، فتنافسوها کما تنافسوها، پہلی امتوں نے بھی مقابلہ کیا مال جمع کرنے میں، تم بھی مقابلے میں لگ جاؤ گے. فاہلکتکم کما اہلکہم، یہ مال اسی طرح تمہیں برباد کر دے گا، مقابلے والا مال جس طرح پچھلی امتوں کو برباد کر دیا تھا. اللہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے معزز اور محترم بھائیوں، مسجد بیت الفقراء ہے. فقیر جن کے پاس کوئی گھر نہیں، کسی نے بھی مسجد کے ساتھ یہ کوشش نہیں کی کہ ساتھ کچھ کمرے بنا دیے جائیں. ایسا شخص جو نمازی ہے، دیندار ہے، رہائش نہیں، اس کو تو رہائش ہی میسر آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ ابن عمر انہ کان ینام وہو شاب اعزب لا اہل لہ، جب ان کا کوئی بھی گھر نہیں تھا، مسجد ان کا گھر تھا. المسجد بیت لکل مؤمن، یہ مسجد ہر مومن کا گھر ہے. لیکن سوء اتفاق سے کہنا پڑتا ہے، انتظامیوں کو بھی اللہ ہدایت دے، یہ نہیں کہتے کہ مسجد آباد رہے، یہ چاہتے ہیں مسجد میں نماز پڑھے تالا لگا دو، کسی کو مسجد کے قریب نہ آنے دو. میں سمجھتا ہوں سیکورٹی کے مسائل ہیں، لیکن حفاظت تو اللہ نے کرنی ہے. لاکھ گن مین بھی کھڑے ہوں، اللہ کھڑے کھڑے کی سانس کھینچ رہے، کیا کر لو گے؟ مسجد کے اندر کسی مومن کو جگہ دینا، مسجد کے اندر نماز کا موقع دینا اور بغیر کسی تعصب کے، گروہی تعصب کے مسجد میں آنے کا موقع مہیا کرنا، یہ محمد مصطفیٰ کی شان تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو مسلمانوں کی تربیت کے لیے، جنگی تربیت کے لیے بھی تیار کیا. فرمایا مسلمانوں، ارمو بنی اسماعیل، اور اسماعیل کی آل اولاد تیر اندازی سیکھو. فإن أباكم كان راميا، تمہارا باپ بھی یہی کام کرتا تھا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو گھوڑ سواری سکھائی. سابق بین الخیل التي لم تضمر كان أمدها من السنية إلى مسجد بني زريق، سنیت الوداع سے لے کر مسجد بنی زریق تک مسلمانوں کو گھوڑ سواری میں دوڑایا اور مقابلہ کروایا کہ مسلمان اس میں مہارت حاصل کریں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علموا صبیانکم الرمایہ والسباحہ والفروسیہ، اپنی اولاد کو گھوڑ سواری، رائڈنگ سکھایا کرو، تیر اندازی سکھایا کرو اور تیراکی سکھایا کرو. یہ حکم نبوی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پیغمبر کی زبان سے وہ باتیں نکلوائیں جس کی ضرورت امت کے ہاں ہر وقت موجود رہی. مسجد بہت بڑا ہاسپٹل ہے. اصیب سعد یوم الخندق فی الاکہل فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ فی المسجد، سعد کے گھٹنے میں تیر لگا، کہا دور لے جانے کی ضرورت نہیں، مسجد کے کونے میں خیمہ لگایا، اس کے لیے دعا بھی ہوگی اور اس کی عیادت بھی ہوگی. جو نمازی آئے گا 70,000 فرشتے عیادت کرنے والے کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. لیکن آج سوء اتفاق ہے کہ آج فری ڈسپینسریاں تو بنی ہوئی ہیں، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، لیکن مسجد کے جوار میں کوئی ڈسپینسری نہیں بناتا. نمازی بے ہوش پڑا ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں. نمازی ایپیلیپ کا شکار ہے، اس کو اچانک کوئی مسئلہ بن گیا ہے، نہ کو وہاں ایمبولنس آتی ہے، نہ کو اٹھانے والا ہے. ایک وہ حالت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک نہیں 20 صحابہ نے جان دے دی کہ فلاں کو پانی مل جائے، فلاں کو مل جائے، ہم بعد میں پی لیں گے. لیکن آج مسلمان کا احساس ختم ہو گیا ہے. اور دیکھو کتنا شاطر ہے کافر. کافر نے یہ ساری باتوں کی اسٹڈی کی ہے کہ مسلمانوں کے مقاصد کیا ہے، مساجد کے، مدارس کے، مراکز کے. ان مقاصد کو اس چاتر نے، اس شاطر نے اختیار کر لیا ہے. اور یہ کہتے ہوئے بھی مجھے سچی بات ہے، شرمندگی ہے کہ ایک کافر ملک ہے
جس میں مریض گرا ہوا ہے، مسلمان ہے، کافر اس کو چیک کر رہا ہے، اور ڈاکٹر آیا ہے چیک کر کے کہتا ہے یہ ایمبولینس میں لے جانے والا مریض نہیں ہے، اس وقت کیا تصور ہوگا مسلمانوں؟ اصل میں تمہارے ایمان کو خریدنا چاہتے ہیں، تمہارے مقاصد کو استعمال کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر لایا گیا، مریض کو ہیلی کاپٹر میں لے کے ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ یہ وہ بات ہے جو مسلمانوں کو کرنی چاہیے تھی، مسلمان بھول گیا ہے۔ یہ تو کہتا ہے کہ مسجد میں آئے ٹانگیں توڑ دوں گا، اور کسی نے لکھ کے لگوایا ہے فلاں کا داخلہ ممنوع ہے، کسی نے لکھ کے لگایا ہے فلاں آ گیا مسجد کا دھونا پڑے گا۔ کس اسلام کے پیچھے یہ رو رہا ہے؟ یہ ذلیل ہوتا اس لیے مسلمان ہے، اس نے مسجد کے مقاصد کو نہیں سمجھا۔ مسجد ہر مومن کا گھر ہے، فقراء کا گھر ہے، یہاں کو بیمار ہے اس کا خیمہ لگایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد کے کونے میں ہی سمامہ کو بھی باندھا تھا کہ نہیں، یہ ایک منی جیل تھی۔ سبب یہ تھا، جیل کا مقصد جہاں سزا ہوتی ہے وہاں تربیت بھی ہوتی ہے۔ آؤ ارض حجاز میں جیل کے اندر جاتے تو مجرم ہی ہیں، لیکن اللہ کی توفیق سے جن کو اللہ توفیق دے دے، علماء نے وہاں کمی نہیں کی، جمعہ بھی ہے، درس بھی ہیں، ورکشاپ بھی ہیں، اور کتنے مجرم اپنی سزا تو بھگتتے ہیں، ساتھ حافظ قرآن بھی بن جاتے ہیں۔ یہاں تو کچھ چلا جائے تو اللہ معاف فرمائے آگے سے بڑا ہو کے نکلتا ہے۔ جیل خانہ بھی بنایا مسجد کو، سمامہ کو باندھا اس لیے تھا کہ سزا تو اس کو جو ملنی ہے مل گئی ہے، چودھری کو باندھ دیا ہے، اتنی سزا کافی ہے۔ نماز دیکھے گا، اخلاق دیکھے گا، اس کا ایمان واپس آ جائے، اس کو ایمان کی نعمت مل جائے، یہ اصل مقصد تھا۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ایتھکس، مسلمانوں کے حفظ کو بیان کرنے کے لیے مسجد کو اختیار کیا۔ چنانچہ منبر پہ حسان کو بٹھایا اور کہا حسان بولو جو بولتے ہو میری تعریف میں، اسلام کی تعریف میں، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان اسلام کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہے، جبریل سے اس کی مدد فرما۔ یہ دفاع کے لیے مسلمانوں کے اسلام کو نکھری شکل میں دکھانے کے لیے یہاں پروگرام بھی ہونے چاہیے، لیکن کتنی مسئلے بانج ہیں، بانج، صرف خطبہ ہوتا ہے، سارا ہفتہ مسئلے بند ہیں۔ یہ مقصد، یہ فوت جو ہو رہا ہے، یہ اس انتظامیہ کے گلے میں ایک توق ہے جس نے مسجد تو بنائی اور اس کا مقصد نہیں سمجھا۔ یہاں تربیتی دروس ہوں، یہاں ورکشاپس ہوں، کبھی کسی نے اہتمام کیا کہ آج نمازیوں کا ایک ایک کا وضو چیک ہوگا، صف بندی سکھائی جائے گی، نماز پڑھ کے نماز کا ترجمہ سکھایا جائے گا، اس کے ارکان سمجھائے جائیں گے، واجبات اور شروط سے آگاہی دلوائی جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، اللہ کے رسول نے مسجد کے اندر ہی فیصلے رکھے۔ صحابی جس نے قرض دینا تھا، آپ حجرے میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، انه تقاضى ابن ابی حضرت دینا كان له علیہ فی المسجد، مسجد میں وہ کہہ رہے بھائی میرا قرض دو، آپ مسجد میں تشریف لائے، فرمایا آدھا اس کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے میں آدھا قرض معاف کرتا ہوں۔ کہا اٹھو تم فقدی، آدھا تو اس نے معاف کر دیا ہے، آدھا ابھی ادا کرو۔ اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ بھی مسجد میں دیا، مسجد کو عدالت کے طور پر بھی استعمال کیا گیا، لیکن آج فیصلے ہوتے ہیں تو ڈیروں میں، وہاں جھوٹی قسمیں ایک نہیں، بیچیوں کو کھا لے کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ مسجد کا تقدس ختم ہم نے کیا جب ہم نے مقصد اس کا پورا نہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان مقاصد کو سمجھ کر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه مسجد اور اس کی عظمت اور اس کے مقاصد کو آپ نے سنا۔ آداب تو اس کے بہت ہیں، صرف 3 باتیں بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلا ادب جس کا خیال رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، وہ ادب یہ ہے کہ مسجد کو
عبادت گاہ سمجھا جائے، تقدس اور جلالت والی جگہ سمجھا جائے. اس لیے یہاں آتے ہوئے خوشبو کا استعمال، اچھے کپڑوں کا استعمال، اچھے ماحول کا استعمال ضروری ہے. ایک مسلمان جو قرآن کی آیت پڑھ لیتا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں زینت اختیار کرو، پھر وہ اس بات کو پڑھنے کے بعد اور حدیث بھی سن لے، ان اللہ احق من تزین لہ، اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے. زینت کی بات سمجھ آ جانے کے بعد ٹوٹی ٹوپی لے کے آ جائے اور ٹراؤزر پہن کے آ جائے، اس نے اللہ کی عظمت کو سمجھا نہیں. اس مسکین سے پوچھو، تم ٹوٹی ٹوپی پہن کر بارات میں چلے جاؤ گے، وہاں تو تم 1,500 کی ٹوپی خریدو، مسجد کے لیے ٹوٹی ٹوپی جس کو تم پائے حقارت سے پھینکتے ہو. کون سا تقدس تو نے دیکھا؟ کبھی اپنی بیوی کے پاس شادی کے دن ٹراؤزر پہن کے تو گیا ہے؟ اللہ کی عدالت میں آتا ہے، اسی لباس میں آتا ہے جس لباس میں تم کھیلتے نظر آتے ہو. اسی لباس کو پہن کر کبھی فنکشن میں گئے، کبھی شادی میں گئے، کبھی کسی پروگرام میں گئے، کبھی اس لباس میں کبھی ہائی کورٹ کے جج کے سامنے بھی جا کے دکھاؤ مجھے. سبب یہ ہے دل میں تقدس الہی نہیں، دل میں عظمت الہی نہیں. لباس اچھا پہنو، خوشبو لگاؤ. اور اس بات کو بھی سمجھ لے وہ شخص جو سگریٹ نوش ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، من اکل سوما او بصلا، جو کچا پیاز کھائے یا وہ لہسن استعمال کرتا ہے، فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. ولیقعد فی بیتی، پیاز حلال ہے لیکن کچا پیاز کھانے والا بھی مسجد میں نہ آئے. مسجد کا تقدس اتنا ہے. فَأُمِرَ، اللہ کے رسول کے زمانے میں جس شخص کے پاس سے پیاز کی اسمیل آتی حکم دیا جاتا، فَأَخْرَجْ، اس کو مسجد سے نکال دیا جاتا تھا. لیکن آج کا مسلمان یہ سگریٹ نوش سگریٹیں جیب میں ڈال کے مسجد میں آتا ہے، اس کو بخاری کی حدیث سمجھ نہیں آتی، یہ نام کی نماز پڑھنے آتا ہے اور پھر چھپاتا پھرتا ہے سگریٹ کو. یہ کون سا ایسا نسخہ کیمیا ہے جس سے ایمان کا بھی نقصان ہے، مال کا بھی نقصان ہے، اخلاقیات کا بھی نقصان ہے اور انسانی جسم کا بھی نقصان ہے. اور کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں یہ کون سی حرام ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن و سنت کے دلائل جب سمجھ نہ آئے تو پھر عقل سے بھی پوچھنا چاہیے. کسی نے آج تک کوئی حلال چیز لیٹرین میں بیٹھ کے بھی کھائی ہے؟ یہ سگریٹ نوش جو ہے ٹوائلٹ میں بیٹھا بھی سگریٹ نوشی کرتا ہے، اس کی حرمت پہ اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے تو فرما دیا تھا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفتر، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور وہ چیز جس سے ہونٹ پیلے ہو جائیں، جس سے انسان کی ہڈیاں ٹوٹنے لگ جائیں اگر استعمال نہ کرے. یہ چیزوں سے منع کیا تھا کہ جسمانی طور پہ تازہ رہے گا، ایمان بھی تازہ رہے گا. اللہ مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اور انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اللہ ہدایت دے پاکستان کی تمام مساجد کی انتظامیہ کو. گھروں میں ماربل ہے، بوٹی سینا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، مسجد میں آ کے جہاں وضو کی جگہ ہے ٹوائلٹ ہے، اللہ کی قسم ڈرتے داخل ہوتا ہے کہ جو طہارت حاصل کر کے آیا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی. اس انسان کا مزاج دیکھیے، مزاج اگر پورا کرتا ہے تو فرنٹ پہ کرتا ہے. میری بات کا غصہ نہ کیجئے، صحابی تو وہ تھے، سامنے درخت پہ چڑیا بیٹھی ہے اور وہ اڑ کے بیٹھ گئی، نماز کے بعد درخت اکھڑوا دیا، کہا یہ میری نماز کل کو پھر ضائع کرے گی. آج ذوق تو یہ ہے ہم نے صفائی کا اہتمام نہیں کرنا، رنگیلے رنگ رنگیلے بوٹوں والے سجادے بچھا لیں گے، قالین ایسے بچھائیں گے. اللہ کے رسول نے چادر سامنے رکھی، نماز پڑھی، نشانات تھے، نماز پڑھنے کے بعد فرمایا یہ چادر اٹھا لو لے جاؤ. انہ الہتنی آنفا، ابھی ابھی اس نے مجھے مشغول کیا ہے، ابو جہم کو کہو سادہ چادر دے دے جس پہ کوئی بیڑ بوٹے نہ ہوں تاکہ میری نماز محفوظ رہے.
آج یہ محمد مصطفیٰ سے بھی زیادہ خشوع والے ہیں، جو اس بات کو اختیار کرتے ہیں اصل مقاصد کی طرف توجہ نہیں، فضول خرچی یا اپنی آنکھوں کا ذوق پورا کرنا مسلمانوں میں آیا ہے۔ ساری مسجد میں نمازیوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ان کے آرام کے لیے گرمی سے بچنے کا بندوبست نہیں ہے، لیکن لاکھوں روپے مینار پہ لگا دیں گے۔ 28 لاکھ روپے ان مسلمانوں میں میناروں پہ لگایا، جس کی 5 مسجدیں اور بن سکتی ہیں۔ یہ کیا سے حساب دیں گے اللہ کے سامنے؟ فرنٹ پہ دیکھو، مسجدوں میں جاؤ، دنیا جہان کے بوٹے لگائے ہوئے ہیں۔ مسجد تو ان رنگ رنگینیوں سے بچانے کے لیے بنتی ہے۔ اللہ کے رسول نے تو مسجد کا مقام یہ رکھا تھا کہ جب یہاں آ جاؤ تو تمہاری بیٹری چارج ہو جائے، ایمانی طور پر، روحانی طور پر۔ تم گھر کو جاؤ تو گھر کو حقیقی نہ سمجھو، تمہارا دل مسجد میں لگے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انتہائی افسوس سے دوسرا ادب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں شور نہیں ہونا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدمی کو آواز دیتے ہیں، کنکری ماری، صحابی کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو عمر تھے۔ فرمایا وہ 2 ساتھی اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہیں، لاؤ انہیں۔ جب ان کو لایا گیا کہتے من این انتما، کہاں سے آئے ہو؟ قال من اہل الطائف، ہم طائف سے آئے ہیں۔ کہاں؟ لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما، اگر تم کہیں مدینے کے ہوتے تو تمہیں میں سبق سکھا دیتا کہ تم مسجد میں بلند آوازیں نکالتے کیسے ہو۔ لیکن میں ادب سے کہوں گا، نہ جانے میری بہنوں کو کس نے پڑھایا، ہر جمعے کو شکایت آتی ہے، نہ ان کی گپیں ختم ہوتی ہیں نہ ان کی باتیں ختم ہوتی ہیں، سارا ہفتہ گھر بھی خالی، خامن تو ڈیوٹیاں کرتے ہیں، وہاں گپے لگا لیں۔ مسجد کے تقدس کو اس انداز سے پامال کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زبان سے سمجھایا ہی نہیں کرتے تھے، وہ جو ایسا انسان دیکھ لیتے کہ جس کو زبان کی سمجھ نہیں آتی، پھر عمر کا کوڑا اس کو سمجھایا کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وہ عورت جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، وہ مرد جو مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہاں ہے؟ کہ اللہ کے رسول فوت ہو گیا ہے اور وہ عورت ہی فوت ہو گئی ہے۔ فرمایا دلونی علی قبریہا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں وہ فوت ہوا ہے؟ یہ مسجد کا خادم کو معمولی کام ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ کی زبان سے سنو۔ آج خادم کو ہاتھوں کے ساتھ اور پاؤں کے ساتھ اشارے کرنے والے، ذرا سوچ تو صحیح اس کی عظمت کتنی ہے، مسجد سے نسبت ہونے والے کی نسبت بلند کتنی ہو جاتی ہے۔ کہا مجھے قبر بتاؤ، قبر پوچھی، وہاں جا کے اس کی بخشش کی دعا ہو رہی ہے۔ اور واپسی پہ فرمایا انی رأیتہما فی الجنہ بلقط القضا من المسجد، لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے دیکھا دونوں ہی جنت میں ہیں، اور جنت میں دونوں کیسے چلے گئے؟ مسجد سے تنکے اٹھاتے نظر آئے۔ خادم کی شان دیکھو تو نمازی کی شان کیا ہوگی، امام اور خطیب کی شان کیا ہوگی۔ شرط یہ ہے مسجد کے مقاصد کو پورا کریں۔ آخری ادب میرے معزز اور محترم بھائیوں، اصل ادب یہ ہے اس مسجد کو آباد کیا جائے، ہر وہ پہلو جو آبادی کا ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ سب سے پہلا پہلو اور آخری پہلو اپنے آپ پہ واجب کر لو کہ 5 نمازیں با جماعت پڑھنی ہے، یہ سب سے پہلا اور آخری ادب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے این جیرانی، کہاں ہیں میرے پڑوسی؟ کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ جبریل فرمائیں گے یا ربی وَهَلْ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُجَاوِرَكَ، اللہ تو خالق، باقی ساری مخلوق، خالق کی مخلوق کیسے پڑوسی بن سکتی ہے؟ اللہ فرمائیں گے أَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ، کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ آج وہ میرے پڑوسی ہیں۔ اور پڑوس کیسا؟ جنت الفردوس میں وہ گھر ہوں گے وَسَقْفُهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، جن کی چھت اللہ کا عرش ہوگا۔ اللہ ہم سب کے نصیبے میں فرمائے، اور جو سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پہلے بھی گزارش کیا کرتا ہوں، آج پھر بھی آپ کی خدمت میں گزارش رکھتا ہوں،
وقت پہ آیا کریں. خطبے کے دوران نہیں آنا چاہیے، پہلے آنا چاہیے. اور میں چاہوں گا کہ نماز کے بعد بھی 2 کلمات آپ سننے کے لیے تشریف رکھیں. یہ جو سسٹم ہے نماز ختم ہونے کے بعد فوراً سنتوں کے لیے کھڑے ہو جانا، ذکر میں بخل نہ کیا کرو. جب تک بیٹھے رہو گے زمین و آسمان کا خلا جتنا ہے اتنے فرشتے آسمان سے آئیں گے اور تمہاری بخشش کی دعائیں کریں گے. اس لیے مجھے اللہ سے دعا ہے، آپ بھی دعا کیجئے اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.